سلام علیکہ یا رسول، سلام علیکہ یا حبیبی، سلام علیکہ میرے آقا، سلام علیکہ۔ نحمدہ ونصلی ونسلم علی سیدنا و مولانا محمد رسول النبی الامین المکین الحنین الکریم الرؤوف الرحیم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل بفضل اللہ وبرحمتہ فبذلک فلیفرحوا هو خیر مما یجمعون، صدق اللہ مولانا العظیم۔ معزز سامعین و ناظرین، الحمدللہ تعالی ہم اللہ جل مجدہ کی توفیق سے اسلام دین رحمت و شفقت ہے، اس موضوع پر ایک سلسلہ وار گفتگو کر رہے ہیں۔ اب تک ہم نے قرآن مجید کے بہت سے مقامات کا مطالعہ اسی موضوع کے حوالے سے کیا ہے۔ آج ہم اپنی گفتگو کا آغاز سورہ یونس کی آیت نمبر 58 سے کر رہے ہیں، جس میں اللہ جل مجدہ نے ارشاد فرمایا اپنے حبیب مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کہ آپ فرما دیجئے کہ اے لوگو، اے ایمان والو، اللہ کے اس فضل پر اور اللہ کی اس رحمت پر جس سے اس نے تمہیں نوازا ہے، فَبِذَلِكَ فَلْيَفْرَحُوا، بس اس فضل اور رحمت پر خوشی مناؤ، فرحاں اور شادمان رہو اور خوشیاں مناؤ۔ یہ خوشی منانا تمہارے مال و دولت کے جمع کرنے سے بہتر ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ واحد مقام ہے پورے قرآن مجید میں جہاں خوشی منانے کا حکم دیا ہے۔ اب خوشی منانے کا حکم صرف اور صرف اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے فضل خاص اور اپنی رحمت خاصہ کے عطا ہونے پر فرمایا ہے۔ کسی اور نعمت، کسی اور اللہ رب العزت کی طرف سے صادر کیے جانے والے حکم یا کسی اور تعلیمات اسلام کے اور الوہی پیغامات میں سے کسی تعلیم اور کسی پیغام پر یہ حکم نہیں دیا گیا۔ یہ حکم فَلْيَفْرَحُوا، خوشی مناؤ، صرف اور صرف اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے فضل خاص اور اپنی رحمت خاصہ کے عطا کرنے پر اپنے مومن بندوں کو دیا ہے۔ یہ پہلو ہماری گفتگو کا موضوع نہیں ہے کہ فضل اور رحمت جس پر خوشی منانے کا حکم دیا جا رہا ہے اس سے مراد کیا ہے۔ اس کی تفصیل میں اس وقت نہیں جانا چاہتا، مگر کثرت کے ساتھ ائمہ تفسیر نے اس سے مراد حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت و بعثت کو لیا ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی دنیا میں تشریف آوری یہ اللہ رب العزت کا عالم انسانیت پر اتنا بڑا فضل اور اللہ کی اتنی بڑی رحمت ہے کہ اس کے مقابلے میں کسی بھی فضل اور رحمت کو تصور نہیں کیا جا سکتا۔ سب سے بڑا فضل الہی اور سب سے عظیم
عرفہ اور اعلیٰ اور اتم اور اکمل رحمت الہیہ وہ وجود مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ وہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی آمد اور تشریف آوری ہے، وہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بعثت ہے، آپ کی نبوت اور رسالت ہے۔ اس کرم سے اور احسان سے جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسانیت پہ کیا، اس کو اس نے اپنا خاص فضل اور خاص رحمت سے تعبیر کیا۔ سو اس کا معنی یہ ہوا کہ یہ میرا خاص فضل اور میری خاص رحمت جو میرے محبوب محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی دنیا میں تشریف آوری کی صورت میں تمہیں نصیب ہوا، ان کی آمد پر اے اہل ایمان خوشیاں منایا کرو، فرحت کا اظہار کرو۔ اور اس سے مراد پھر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی وساطت سے قرآن مجید کا نزول بھی اس سے مراد لیا گیا ہے، اور دین اسلام کا انسانیت کو عطا کیا جانا وہ بھی فضل اور رحمت سے مراد لیا گیا ہے۔ اور بعضوں نے یہ بھی کیا ہے کہ فضل سے مراد قرآن اور دین اسلام کو لے لیا، اور رحمت سے مراد حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات اقدس اور آپ کی بعثت مبارکہ اور آپ کی تشریف آوری کو لے لیا۔ تو جوائنٹلی بھی معنی مراد لیا گیا ہے۔ جو بھی نعمت خواہ قرآن کی صورت میں ملی، خواہ اسلام کی صورت میں ملی، یقیناً اللہ کا فضل اور اس کی رحمت ہے، مگر اس سارے فضل اور ساری رحمت کا سبب حقیقت میں حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات گرامی اور آپ کی نبوت و رسالت ہی بنی۔ اس لیے پھر ہر قسم کے فضل اور ہر قسم کی رحمت کی اصل پھر حضور علیہ السلام کی ذات بن جاتی۔ یہ تو اس کا ایک اطلاق ہے جسے میں نے اجمالاً برسبیل تذکرہ بیان کر دیا، مگر اس موضوع کے حوالے سے جو بات سمجھنے والی ہے وہ یہ کہ اللہ رب العزت نے اپنے فضل اور رحمت کو اتنی اہمیت دی ہے، اس کو اتنا ایمفسائز کیا ہے، اس کی اتنی امپورٹنس اور سگنیفیکنس کو اجاگر کیا ہے کہ اس فضل اور رحمت پر یہ واحد نعمت ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی، جس پر خوشیاں منانے کا الوہی حکم آیا ہے قرآن مجید میں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ یقیناً اللہ رب العزت کی رحمت اتنی بڑی نعمت ہے کہ دنیا کی کوئی نعمت تنہا اس نعمت کا مقابلہ نہیں کر سکتی، چونکہ ہر نعمت جس کا بھی آپ تصور کریں گے وہ پھر اللہ کے فضل اور اللہ کی رحمت میں سے ہی اوریجنیٹ ہوئی ہے۔ ہر نعمت اور ہر اللہ تبارک و تعالیٰ کی احسان اور اللہ کے ہر انعام اور اللہ تعالیٰ کی جتنی بلیسنگز ہیں ہیومن بینگز پر، انسانیت پر، امت مسلمہ پر، جتنے انعامات ہیں، جتنے احسانات ہیں، فضل و کرم اور جود و سخا کی جتنی شکلیں اور صورتیں ہیں، وہ ساری کی ساری بیسیکلی رحمت سے ہی اوریجنیٹ ہوتی ہیں۔ وہ جس کو بھی آپ لے لیں وہ بنیادی طور پہ اللہ کی رحمت ہے۔ ہر احسان اللہ کی رحمت ہے، ہر انعام اللہ کی رحمت ہے، اللہ کی بخشش و مغفرت اللہ کی رحمت ہے، اس کا فضل بھی اللہ کی رحمت ہے، جس کو وہ عطا کرتا ہے اس کی رحمت ہے، جود و سخا اس کی رحمت ہے۔ الغرض ایسے جتنے انعامات کی مختلف شکلیں، رزق دیتا ہے یہ اس کی رحمت ہے، زندگی دیتا ہے اس کی رحمت ہے، اندھیرے سے نکال کے روشنی میں لاتا ہے یہ نعمت ہے مگر اس کی رحمت ہے، خشک مردہ زمینوں کو حیات دیتا ہے اس کی رحمت ہے، اس پر لہلہاتے کھیت اگاتا ہے، پھل دیتا ہے، رحمت باران رحمت عطا کرتا ہے، سایہ دیتا ہے، ٹھنڈک دیتا ہے، یہ سب اللہ کی رحمت کی شکلیں، اولاد دیتا ہے اللہ کی رحمت کی شکلیں۔ تو آپ الگ الگ کر کے اللہ کی جتنی نعمتیں ہیں ایک ایک نعمت کا ذکر کرتے چلے جائیں اور اس پہ غور کریں تو آپ اس نتیجے پہ پہنچیں گے بھئی نعمت جس شکل میں بھی ملے بنیادی طور پہ وہ اللہ تعالیٰ کی رحمت ہی ہے۔ تو چونکہ ساری نعمتوں کا اور سارے انعامات کا اور سارے احسانات کا مرکز، منبع، سرچشمہ، اساس اور بنیاد اللہ کی رحمت ہے، اس لیے فرمایا کہ اللہ کی رحمت کے عطا ہونے پر خوشیاں مناؤ، اس کے فضل کے عطا ہونے پر خوشیاں مناؤ۔ یہی وجہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سب سے بڑھ کر کثرت کے ساتھ مضمون رحمت کو قرآن مجید میں بیان کیا، اور اپنی ذات مقدسہ کے لیے کثرت کے ساتھ وہ اسماء جو رحمت کے معنی پہ دلالت کرتے ہیں ان کو قرآن مجید میں استعمال فرمایا۔ فقط
خالی جو لفظ ہے الرحمن، بلکہ اس الرحمن کی بجائے پہلے بات کرتا ہوں الرحمن الرحیم، جس کا ذکر ہم سورہ فاتحہ کی ابتدائی 2 آیتوں کی تفسیر میں کر چکے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنا ذکر، اپنی ذات کا تعارف اپنے 2 اسماء صفاتی سے کرایا، اور دونوں اسماء صفاتی اس کی کثرت رحمت، نہایت رحمت اور شدت رحمت پر دلالت کرتے ہیں، الرحمن الرحیم۔ اب قرآن مجید میں وہ مقامات جہاں الرحمن الرحیم کو اکٹھا بیان کیا گیا ہے، وہ قرآن مجید میں 113 مقامات ہیں جہاں اس نے رحمان اور رحیم کو اکٹھا متصلاً بیان کیا ہے، 113 مقامات پر۔ اس کے بعد آگے آئیے، وہ مقامات جہاں فقط اس نے اپنا اسم الرحمن بیان کیا ہے بیان رحمت کے لیے، مضمون رحمت کے لیے، وہ مقامات 57 ہیں۔ تو آپ 113 پر 57 کو جمع کر دیں تو یہ بن جاتا ہے 170 مقامات بن جاتے ہیں۔ پھر وہ مقامات جہاں تنہا الرحیم آیا ہے، صرف الرحیم، اور لفظ رحیم سے اللہ رب العزت نے اپنی صفت رحمت کو بیان کیا ہے، وہ قرآن مجید میں 95 مقامات ہیں۔ اب 170 میں 95 کو جمع کر لیں، یہ حساب جمع تفریق بھی ساتھ ہی ساتھ کر رہا ہوں گفتگو کے دوران، تو 170 میں جب 95 جمع کریں تو 270 اور یہ 265 بن جاتے ہیں۔ تو 265 مقامات وہ ہیں جہاں اللہ تبارک و تعالیٰ نے الرحمن الرحیم اور خالی الرحمن اور خالی الرحیم اپنے ان 2 اسماء رحمت کا بیان کیا ہے۔ تو 265 کے بعد پھر وہ مقامات جہاں اللہ رب العزت نے رحیمہ کہا ہے، یہ بھی در حقیقت الرحیم اور رحیمہ معنی تو ایک ہے مگر وہ نسباً آیا ہے، تو یہ 20 مقامات ہیں ایسے۔ تو 265 پہ 20 اور جمع کریں تو 285 مقامات بن جاتے ہیں جہاں اللہ تبارک و تعالیٰ نے صریحاً لفظ رحمت پر مبنی اس کے اسماء صفات رحمان اور رحیم، ان 2 اسماء کو مختلف شکلوں میں بیان کیا ہے 285 مقامات پر۔ یہ اتنی، اور پھر وہ مقامات مزید سینکڑوں اور ہزاروں ہیں جہاں مضمون رحمت بیان ہوا ہے انڈائریکٹلی، یعنی پورا کا پورا مضمون، کئی آیات ہی بیان رحمت پر مبنی ہیں، رحمت کا بیان ہوا ہے مختلف شکلوں میں، جیسا کہ میں نے عرض کیا کہ اللہ رب العزت نے اپنے انعامات گنوائے ہیں، انسانوں پر اپنے احسانات گنوائے ہیں، اپنے لطف و کرم کی مختلف صورتیں گنوائی ہیں، اپنے رزق عطا کرنے کی مختلف شکلیں دلوائی ہیں، زندگی کی آسودگی کے مختلف سامان بتائے ہیں، زندگی کے ضروریات کی کفالت کا مختلف اہتمام بتائے ہیں۔ تو وہ ساری صورتیں جن کا مضمون از اول تا آخر رحمت ہی بنتا ہے، ان پھر مقامات کی تعداد کا کوئی شمار ہی نہیں، وہ پھر ہزاروں میں چلے جاتے ہیں۔ تو اس طرح پتہ چلتا ہے کہ گویا پورا قرآن مجید مضامین رحمت کے بیان کے ساتھ معمور ہے۔ سو یہ سارا قرآن جو مضامین رحمت کے ساتھ معمور ہے اور لبریز ہے، یہ سارا تعلیمات اسلام ہے۔ اس سارے قرآن سے احکامات شریعت اور تعلیمات اسلامی جنم لے رہے ہیں۔ اس سے اسلام کا، اسلامی تعلیمات کا اور اسلام کے احکام و قوانین کا مجموعی مزاج کھل کر سامنے آ جاتا ہے کہ وہ مجموعی مزاج بنیادی طور پہ رحمت ہے، شفقت ہے۔ اسی طرح سورہ الحدید میں ارشاد فرمایا گیا، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وآمنوا برسولہ یؤتکم کفلین من رحمتہ ویجعل لکم نورا تمشون بہ ویغفر لکم واللہ غفور الرحیم۔ ارشاد فرمایا، اے ایمان والو، اللہ رب العزت کا تقوی اختیار کرو۔ تو ایمان والوں کو ایمان لانے کے بعد تقوی اختیار کرنے کی تعلیم دی۔ پھر اس کے بعد فرمایا وآمنوا برسولہ۔ اب یہ ذہن میں رکھ لیں کہ حکم ہو رہا ہے اہل ایمان کو، اس آیت کریمہ کے مخاطب اہل ایمان ہیں۔ یا ایھا الناس، یعنی جمیع بنی نوع انسان مخاطب نہیں اس آیت میں،
صرف اہل ایمان مخاطب ہیں، نہ اہل کتاب مخاطب ہیں، نہ اس کے کفار و مشرکین مخاطب ہیں، نہ منافقین مخاطب ہیں، یا نہ یہود و نصارہ مخاطب ہیں۔ یہ صرف اہل ایمان کو خطاب کیا جا رہا ہے، اور اس لیے انہیں کہا کہ ایمان تو تم آلریڈی لا چکے ہوئے ہو، اب اللہ تبارک و تعالیٰ کا تقوی اختیار کرو۔ اب ایمان بھی لا چکے، تقوی بھی اختیار کر لیا، اس کے بعد تیسرے مرحلے پر حکم دیا جا رہا ہے وَآمِنُوا بِرَسُولِهِ، اور اللہ کے رسول پر ایمان لاؤ۔ یہ ایک جملہ مترجہ ہے، برسبیل تذکرہ یہ بات بھی آ جائے گی، تو میں اختصار سے اشارتاً کرتے ہوئے گزر جاؤں گا۔ تو سوال پیدا ہوتا ہے کہ وہ کون سا ایمان ہے؟ رسول پر ایمان لانا مومن ہو جانے کے بعد، جن کو اللہ رب العزت یا ایھا الذین آمنو کہہ کر پکار رہا ہے، جن کے اہل ایمان ہونے کی خود اللہ رب العزت اپنے خطاب کے ذریعے تصدیق فرما رہا ہے، توثیق فرما رہا ہے ان کے ایمان کی، وہ اہل ایمان ہیں۔ اور پھر اب صاحبان تقوی ہوگا، اتقوا اللہ، وہ مومن بھی ہیں متقی بھی ہیں، اور مومن و متقی ہو کر اب حکم دیا جا رہا ہے وآمنوا برسولہ، اس کے رسول پر ایمان لاؤ صلی اللہ علیہ وسلم، رسول گرامی سیدنا محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان لانے کا حکم مومن ہونے اور متقی ہو جانے کے بعد مزید دیا جا رہا ہے۔ تو مراد اس ایمان سے مراد کیا ہوا؟ تو صاف ظاہر ہے اس سے مراد وہ ایمان تو نہیں ہو سکتا جس کے قبول کرنے سے بندہ مسلم اور اس کے بعد مومن کہلاتا ہے، جو اقرار باللسان و تصدیق بالقلب سے عبارت ہے، جو بنیادی ارکان کی تکمیل سے عبارت ہے، جس کی تکمیل کے بعد ظاہری اور باطنی شرائط اور ارکان کی تکمیل کے بعد ہی بندہ مومن کہلانے کا حقدار بنتا ہے۔ اس سے مراد وہ ایمان نہیں ہو سکتا۔ پھر اس سے مراد تقوی بھی نہیں، چونکہ تقوی کا حکم الگ اس کے بعد آ گیا ہے، تو بندہ مومن بھی ہو چکا، متقی بھی ہو چکا، تو ایمان اور تقوی پہ پھر اضافتاً ایمان بالرسول کی بات ہو رہی ہے۔ تو اس سے پتہ چلا کہ یہ وہ تعلق خاص ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے حبیب مکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ان کے امتیوں کا قائم کروانا چاہتا ہے۔ وہ تعلق محبت کاملہ ہے، وہ شدید محبت رسول کا تعلق ہے، وہ شدید ادب رسول کا تعلق ہے، وہ شدید تعظیم رسول کا تعلق ہے، وہ تکریم رسول کا تعلق ہے، وہ تعزیر رسول کا تعلق ہے، توقیر رسول کا تعلق ہے، وہ کامل حد درجہ کی اتباع رسول کا تعلق ہے، وہ نصرت دین رسول کا تعلق ہے، وہ اضافی تعلق ہے جس میں آقا علیہ السلام کی عظمت اور آپ کی قدر و منزلت کے مطابق حضور کی شایان شان، حضور سے محبت کرنا، حضور کا ادب کرنا، حضور کی ہر نسبت کی تعظیم کرنا، تکریم کرنا، اور آقا علیہ السلام کی ظاہر و باطن میں کامل اتباع کرنا، اور پھر حضور کی اور حضور کے دین کی نصرت کرنا، یہ وہ آ گئے۔ اب فرمایا کہ ایماندارو، جب تم متقی ہو گئے اور میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے سچے غلام، محب اور مؤدب ہو گئے، تو اس کا نتیجہ کیا ہوگا؟ اب جب یہ تین شرائط پوری کروا لی اہل ایمان سے، تو اس کے بعد اب نتیجہ اور صلہ بیان کیا جا رہا ہے کہ پھر اس کے نتیجے میں میں تمہیں سوچو کیا صلہ عطا کروں گا۔ یقیناً کسی صلہ خاص ہی کی بات ہو سکتی ہے۔ وہ کیا صلہ بیان ہوا؟ فرمایا یؤتکم کفلین من رحمتہ، چونکہ میں نے ایمان پر ایمان لانے کی تم سے بات کی تھی، ایمان و تقوی پر، پھر ایمان بالرسول کا اضافہ کروایا تھا، تو چونکہ میں نے دو شرائط تم سے پوری کروائی ہیں، ایک پہلا ایمان جو مومن ہونے کی شرط ہے، اور ایک اس سے اعلیٰ مرتبہ کا ایمان جو بندے کو نسبت رسول کی پختگی کے ساتھ مرتبہ احسان پر فائز کر دیتا ہے۔ جب وہ دو درجے کے اعلیٰ ایمان کی شرائط تم نے پوری کر دی، تو میں بھی کیا کروں گا؟ یؤتکم کفلین من رحمتہ، اپنی رحمت کا 2 گنا حصہ تم کو عطا کروں گا۔ تو اللہ تعالیٰ اپنی رحمت کا 2 گنا حصہ تم کو عطا فرمائیں گے۔ تو دیکھا آپ نے، جب صلہ خاص کی بات آئی، بہت اعلیٰ درجے کے ایمان پر اللہ نے خصوصی جزا کی بات کی، تو اس کو صرف اور صرف رحمت کے ساتھ مختص کر دیا، اور پھر رحمتی کے خزانے میں سے چونکہ ایمان 2 سطحوں پر لایا گیا تھا، تو رحمت بھی 2 گنا کر کے عطا کر دی، کفلین من رحمتہ۔ اور پھر فرمایا وَيَجْعَلْ لَكُمْ نُورًا تَمْشُونَ بِهِ، اور چونکہ تم نے ایمان بھی قبول کیا، تقوی بھی قبول کیا، اور تعظیم و تعزیر رسول بھی قبول کی، تم نے 3 شرائط پوری کی، لہٰذا 2 درجے 2 گنا تو رحمت عطا کروں گا،
اور اس رحمت کے ساتھ پھر تمہیں اپنا نور عطا کروں گا جس نور میں تم دنیا میں چلو گے، اور خود بھی نور کے روشن راستوں پر چلو گے، اور تمہارے ذریعے جو تم سے منسلک ہوں گے تمہارے نقش قدم پر چلیں گے، تمہاری پیروی کریں گے، صراط الذین انعمت علیہم کی اتباع کرتے ہوئے، حکم کی پیروی کرتے ہوئے، ان کو بھی تمہاری وجہ سے نور کے راستے نصیب ہوں گے۔ تو تمہیں نور عطا کروں گا تمہارے لیے، تمہارے راستوں پر، تمہارے قلب میں، تمہارے باطن میں، تمہارے ظاہر میں، یجعل لکم نورا، تمہارے لیے نور پیدا کر دوں گا جو تمہارے ظاہر اور تمہارے باطن پر متمکن ہوگا، اور تم اس نور میں زندگی بسر کرو گے۔ وَيَغْفِرْ لَكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ الرحیم، اور پھر اللہ تعالیٰ تمہارے چھوٹے صغائر اور خطایا اور لغزشیں اور زلات اور سیئات یہ سب کچھ معاف فرما دے گا، اس لیے کہ اللہ بہت بخشنے والا اور بڑا رحم فرمانے والا ہے۔ آپ نے دیکھا پورا مضمون پھر اللہ رب العزت نے اپنی رحمت کے مضمون بیان سے بھر دیا ہے۔ اس کے بعد ارشاد فرمایا سورہ آل عمران میں، وَأَطِیعُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ لَعَلَّکُمْ تُرْحَمُونَ، اس آیت کریمہ میں دو حکم دیے گئے، فرمایا اور اللہ کی اطاعت کرو اور رسول کی، اللہ کی اطاعت کرو اور رسول کی۔ تو دو اطاعتیں جو حقیقت میں ایک ہی اطاعت کی دو شکلیں ہیں، اطاعت ایک ہی ہے، کیونکہ حکم یہ ہے من یطع الرسول فقد اطاع اللہ، جو کوئی رسول کی اطاعت کرے اس نے اللہ کی اطاعت کر لی ہے۔ تو رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت کرنا ہی اللہ تعالیٰ کی اطاعت تصور ہوتا ہے۔ اطاعت حقیقت میں ایک ہی ہے، مگر اس کی شکلیں دو ہیں، ایک اطاعت الہی کہلاتی ہے، ایک اطاعت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہلاتی۔ فرمایا اگر تم دونوں اطاعتوں کے تقاضے پورے کر دو گے لعلکم ترحمون، تو تم پر رحم کیا جائے گا، تمہیں خاص رحمت کے خزانوں سے نوازا جائے گا۔ اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو تاکہ تم سب پر رحم کیا جائے۔ اب رحم کیے جانے کو مشروط کر دیا اطاعت رسول اور اطاعت الہی کے ساتھ۔ تو چونکہ تعلیمات اسلام میں اطاعت الہی اور اطاعت رسول سے بڑھ کر کوئی امر اور کوئی حکم نہیں ہے، اطاعت الہی اور اطاعت رسول سے اوپر درجے کی کوئی طاعت نہیں ہے، کوئی عبادت نہیں ہے، جتنی طاعتیں اور جتنی عبادتیں ہیں وہ اطاعت الہی اور اطاعت رسول کے دائرے میں آ جاتی۔ تو چونکہ اطاعت الہی اور اطاعت رسول جمی طاعات پر، جمی عبادات پر، جمی اوامر و نواہی پر، جمی احکام شریعت پر، جمی اللہ کے تمام تعلیمات پر اور قرآن اور اسلام کی تعلیمات پر اطاعت الہی اور اطاعت رسول چونکہ حاوی ہے، سو ان کے صلے میں وہ جزا دی جا رہی ہے جو ہر جزا پر حاوی ہے، جو اللہ کی ہر عطا پر حاوی ہے، ہر جود و سخا پر حاوی ہے، اور وہ کیا ہے؟ ترحمون، تاکہ تم پر رحمت کی جائے۔ تو یہ اسلوب بیان واضح کرتا ہے کہ اللہ رب العزت کی رحمت سے بڑھ کر کوئی نعمت نہیں، اور وہ نعمت ہر اس بندے کو عطا کرتا ہے جو اللہ کی اطاعت اور اس کے رسول کی اطاعت بجا لائے اور اللہ کی بندگی اور رسول کی غلامی میں سب سے اوپر درجے کو چلا جائے، اس کا درجہ رحمت، خزانہ رحمت، حصہ رحمت، نصیب رحمت بڑھاتا چلا جاتا ہے۔ اسی طرح ایک اور مقام پہ ارشاد فرمایا سورہ انعام میں حکم ہوا وَهَذَا كِتَابٌ أَنزَلْنَاهُ مُبَارَكٌ فَاتَّبِعُوهُ وَاتَّقُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ۔ یہاں پر پہلے اللہ کی اور اللہ کے رسول کی اطاعت کا ذکر تھا اور اس کا صلہ تھا رحمت الہیہ۔ اب فرمایا یہ کتاب ہے قرآن مجید، یہ مبارک کتاب ہے، برکت والی کتاب ہے جسے ہم نے نازل فرمایا۔ فَاتَّبِعُوهُ وَاتَّقُوا، اس کی اتباع اور پیروی کرو اس کی تعلیمات کی، اور اللہ سے ڈرو، تقوی اختیار کرو، لعلکم ترحمون، تاکہ تم پر اللہ کی رحمت ہو، رحمت کی جائے۔ تو آپ نے دیکھا یہاں کتاب الہی کی تعلیمات کی پیروی اور اللہ رب العزت کا تقوی، اس کا جو سب سے بڑا صلہ وہ بھی رحمتی کے طور پہ بیان کیا، لفظ رحمت کو بیان کیا۔ پھر آپ یہ دیکھیے اسلام کی تعلیم یہ ہے کہ 3 درجے، میں نے شروع میں اپنی گفتگو کے اس سلسلہ وار گفتگو کے بالکل شروع میں غالباً پہلی نشست میں یہ بات واضح کی تھی کہ 3 درجات ہیں اسلام کے، دین اسلام کے، اسلام، پھر ایمان، اور سب سے اوپر احسان۔ پہلا درجہ
اسلام ہے جو ظاہری عبادات اور اوامر و نواہی اور احکام شریعت کی پیروی کا نام ہے۔ ظاہری انقیاد، طاعت اور استسلام ہے، اللہ کے سامنے ظاہراً اپنے ظاہری اعمال اور عبادات کے ساتھ جھک جانا۔ پھر اس کے بعد اگلا درجہ ایمان ہے، جب وہ عبادات، اللہ کی اطاعت، اللہ کے رسول کی اطاعت اور وہ تمام طاعات ظاہر سے باطن میں نور کے طور پہ متمکن ہو جاتی ہیں، اور قلب اور باطن بھی اس کی تصدیق کرتا ہے اپنے نور کے ساتھ۔ تو جب سینے اور دل میں متمکن ہو جاتا ہے وہ نور، اور وہ تصدیق ہوتی ہے قلب سے، اس کے باطن سے، تو وہ ایمان کا درجہ بن جاتا ہے۔ اور تیسرا درجہ، جب وہ عبادات اور طاعات اپنے روحانی ثمر کے طور پر، احوال باطن کے طور پر، کیفیات قلبی کے طور پر جنم لیتے ہیں، اور بندہ اللہ کی عبادت میں یہ مقام پا جاتا ہے گویا اس کا مشاہدہ کر رہا ہے یا اللہ اس کو تک رہا ہے، اس کی نگرانی فرما رہا ہے، تو یہ حالت مشاہدہ میں چلا جاتا ہے آدمی اپنی قلبی اور باطنی واردات کے اعتبار سے، یہ حالت مراقبہ میں رہتا ہے اپنی قلبی کیفیات کے اعتبار سے۔ تو یہ درجہ احسان ہے۔ اس لحاظ سے سب سے پہلا نچلا درجہ مسلم ہے، اس سے اوپر کا درجہ مؤمن ہے، اور سب سے اعلیٰ درجہ اسلام میں محسن ہے، جو احسان سے وجود میں آتا ہے۔ تو محسن چونکہ سب سے اونچا درجہ ہے، تو سب سے اونچے درجے پر فائز ہونے والے کے لیے بھی سب سے اونچے درجے کا صلہ، اونچے درجے کی جزا اور سب سے اونچے درجے کی نعمت اللہ عطا کرے گا نا۔ اب اس کا ذکر قرآن میں آیا ہے، سورت جو ہے وہ سورہ اعراف میں ذکر آیا، ارشاد فرمایا ان رحمت اللہ قریب من المحسنین، بے شک جو محسن ہیں، صاحبان احسان ہیں، اللہ کی رحمت ان کے بہت قریب ہوتی ہے۔ جب آدمی درجہ احسان پر فائز ہو جاتا ہے اور محسن ہو جاتا ہے، اور محسن وہ صوفیاء ہیں، اولیاء ہیں، وہ صدیقین ہیں، وہ صالحین ہیں، وہ کاملین ہیں، عباد کاملین ہیں، جو محسن کہلاتے ہیں، وہ مقربین ہیں اللہ رب العزت کے۔ تو جب انسان درجہ احسان پر جب فائز ہو جاتا ہے تو فرمایا وہ اللہ کی رحمت کے بہت قریب ہو جاتا ہے، قریب من اللہ کی رحمت خود اس محسن کے بڑے قریب ہو جاتی ہے، یہ اس کی جزا اللہ رب العزت بنا دیتا ہے۔ اس کے بعد پھر سورہ اعراف میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید کی کچھ خوبیوں کا ذکر کیا ہے، قرآن مجید کی خوبیوں۔ فرمایا قل انما اتبع ما یوحى الی من ربی ھذا بصائر من ربکم وہدی ورحمۃ لقوم یؤمنون، یہ جو وحی مجھ پر کی جاتی ہے اس کی پیروی کرنے کا حکم ہے، اور آقا علیہ السلام سے فرمایا کہ کہہ دی کہ میں اور کچھ نہیں، جو اللہ کی وحی مجھ پر ہوتی ہے میں اسی کو مانتا ہوں، اسی کی پیروی کرتا ہوں، اسی کا حکم تمہیں آگے پہنچاتا ہوں۔ تم اللہ کی اس وحی الہی، اس وحی قرآن ہی کی پیروی کرتا ہوں، اور یہ قرآن تمہارے رب کی طرف سے نصائح پر مبنی ہے، روشن دلائل ہیں، اس میں بصیرت کی باتیں ہیں، واعظ کی باتیں ہیں، تمہارے دل و دماغ کو کھول دینے والی باتیں ہیں، حقائق سے آگاہ کرنے والی باتیں جو تمہیں روشنی عطا کرتی، وہدن، اور پھر اس قرآن کے اندر ہدایت ہے، اور تیسرا درجہ اوپر ورحمۃ لقوم یؤمنون، اور ایمان والوں کے لیے قرآن رحمت ہے۔ تو دیکھیے قرآن مجید کو کہا یہ قرآن اہل ایمان کے لیے بصیرت ہے، پھر فرمایا ہدایت ہے، اور آخری درجے پہ فرمایا رحمت ہے۔ اس کو بھی سٹیپ بائی سٹیپ 3 درجے بیان کیے، تو قرآن مجید خود سراپا رحمت ہے، اس کو بیان کیا۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان لوگوں کا تذکرہ کیا جو اللہ تعالیٰ کا دامن مضبوطی سے تھام لیتے ہیں، معتصم باللہ ہو جاتے ہیں، تمسک باللہ اختیار کر لیتے ہیں، الاعتصام باللہ اختیار کر لیتے ہیں، اللہ کا تقوی، اس کا ایمان، اس کا تقوی، اس پر توکل، اس کی طاعت، اس کی عبادت میں متمکن ہو جاتے ہیں، راسخ ہو جاتے ہیں، صاحبان استقامت ہو جاتے ہیں، متزلزل نہیں ہوتے۔ ان کے لیے ارشاد فرمایا سورہ النساء میں فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا بِاللَّهِ وَاعْتَصَمُوا بِهِ فَسَيُدْخِلُهُمْ فِي رَحْمَةٍ مِّنْهُ وَفَضْلٍ وَيَهْدِيهِمْ إِلَيْهِ صِرَاطًا مُسْتَقِيمًا۔ فرمایا پس وہ لوگ جو اللہ پر ایمان لے آئے اور انہوں نے اس کا دامن، اس کے تقوی کا دامن، اس کی طاعت اور بندگی کا دامن مضبوطی سے تھام لیا، اس کے ساتھ
متمسک ہو گئے، معتصم ہو گئے، استقامت اختیار کر لی اللہ کے تعلق میں پختگی سے۔ فرمایا پھر ایسے لوگوں کو جو ایمان اور اعتصام، ایمان اور تمسک و استقامت دونوں سے بہرایاب ہو جاتے ہیں، ان کو اللہ تعالیٰ عن قریب داخل کر دے گا اپنی رحمت میں۔ فَسَيُدْخِلُهُمْ فِي رَحْمَةٍ مِّنْهُ وَفَضْلٍ، اللہ پاک ان کو اس استقامت، ایمان اور استقامت کے صلے میں اپنی خاص رحمت اور فضل کے دائرے میں شامل کر لے گا۔ آپ جا بجا قرآن مجید میں دیکھ رہے ہیں جہاں کسی عظیم اور خاص صلہ کے بیان کرنے کی باری آتی ہے، جہاں اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ سے کسی عظیم لطف و کرم، احسان و انعام اور عظیم جزا دینے کی بات آتی ہے، تو وہیں اس جزا، لطف و کرم، اس انعام، اس احسان اور اس صلہ کا ذکر بصورت رحمت کیا جاتا ہے۔ پورا قرآن یہ سمجھا رہا ہے کہ اللہ رب العزت کے ہاں وہ نعمتیں دینے والا ہے، اور اس کی نعمتوں میں سب سے بڑی نعمت اس کی رحمت ہے، اور وہ رحمت ہر اس بندے کو عطا کرتا ہے جس بندے کو وہ بڑا صلہ، بڑی جزا دینا چاہتا ہے۔ یہ اضافتاً ہے، اور اساسی رحمت وہ ہے جو ہر کس و ناکس کو، ہر کہہ و مہ کو، ہر اچھے اور برے کو، مومن و کافر کو بحیثیت رحمان، بحیثیت رب وہ عطا کرتا رہتا ہے۔ اس لیے اس کا خزانہ رحمت ہر شے پر حاوی ہے۔ اور فرمایا پھر وہ اپنی طرف صراط مستقیم کی ہدایت عطا کرتا ہے ایسے لوگوں کو۔ اب اس کے بعد یہ تو تھا وہ لوگ جو اللہ رب العزت کے ساتھ متمسک ہوتے اور معتصم ہو جاتے ہیں، پختہ تعلق اختیار کر کے اس میں تمسک اور اعتصام اور اس میں استقامت اختیار کر لیتے ہیں۔ اب بیان کیا وہ لوگ جو مدینہ کے ارد گرد رہتے تھے، جنہیں اعراب کہا جاتا ہے۔ وہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں آتے، مومنین اعراب آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں آتے تو کچھ ان کے عمل تھے، کچھ ان کی آرزویں تھیں، کچھ ان کی نیتیں تھیں، کچھ خواہشیں تھیں، کچھ ان کے عمل تھے، اس پر کچھ ان کے لیے اللہ نے صلہ بیان کیا۔ اس مضمون کو بڑی محبت والا اور جامع ایمان افروز مضمون ہے۔ اس میں دیکھیے کہ بیان رحمت کس طرح آیا ہے۔ یہ سورہ التوبہ کا بیان ہے، آیت نمبر 99۔ ارشاد فرمایا گیا وَمِنَ الْأَعْرَابِ مَن يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَيَتَّخِذُ مَا يُنْفِقُ قُرُبَاتٍ عِندَ اللَّهِ وَصَلَوَاتِ الرَّسُولِ أَلَا إِنَّهَا قُرْبَةٌ لَهُمْ سَيُدْخِلُهُمُ اللَّهُ فِي رَحْمَتِهِ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ۔ فرمایا کہ اعراب میں سے، مدینہ کے ارد گرد دیہاتی آبادیوں میں رہنے والے دیہاتی لوگوں میں سے وہ لوگ بھی ہیں جو ایمان لائے، مومن ہو گئے اللہ پر، یوم آخرت پر، جو کامل مومن ہو گئے، تقاضے پورے کر لیے۔ اب وہ کیا کرتے ہیں؟ وَيَتَّخِذُ مَا يُنْفِقُ قُرُبَاتٍ عِندَ اللَّهِ، وہ اب چاہتے ہیں، آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں جب آتے تو یہ ان کا معمول تھا، اور اس کو قرآن مجید نے انڈورس کر دیا۔ جب آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں آنے کا ارادہ کرتے، چلتے، تو حضور کی بارگاہ اقدس میں پہنچنے سے پہلے یہ آداب تھے حاضری رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے، ان اعراب کے جن کو قرآن مجید نے انڈورس کر کے حکم قرآنی بنا دیا۔ اب یہ ادب قرآن ہو گیا، قرآن کا بیان کیا ہوا ادب ہے بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں حاضری کا، کہ جب آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں وہ آتے تو وہ اللہ رب العزت کے حضور قربت اور حضور علیہ السلام کی دعائیں اور برکتیں لینے کے لیے کچھ خرچ کرتے، باہر خیرات کرتے آنے سے پہلے، غریبوں کو، اصحاب صفہ ہوتے تھے، غرباء ہوتے، یتامہ ہوتے، مساکین ہوتے، تو جو لوگ پریشان حال ہوتے ان پر کچھ خرچ کرتے، خیرات کرتے، اور خیرات اس نیت سے کرتے کہ ہم بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم میں حاضری کے لیے جا رہے ہیں، اس خرچ کرنے کے صلے میں بارگاہ رسالت کی حاضری قبول ہو جائے، آقا علیہ السلام کی بارگاہ کی حاضری قبول ہو، اور اس کی قبولیت کی شکل یہ ہو کہ اس حاضری کے نتیجے میں اللہ کی قربت نصیب ہو، اور آقا علیہ السلام کی بارگاہ سے رحمت و برکت نصیب ہو، دعائیں نصیب ہوں، برکتیں نصیب ہوں، عنایات اور نوازشات نبوت نصیب ہوں۔ اس کے طلبگار ہوتے کہ خدا کی قربتیں ملیں اور رسول کی برکتیں اور رحمتیں ملیں، اس کے لیے خرچ کرتے، خیرات کرتے۔ تو اللہ رب العزت نے اس کو انڈورس کر دیا کہ وہ آتے ہیں اور اللہ کی قربتوں اور رسول کی برکتوں اور رحمتوں کو لینے کے لیے
خرچ کرتے ہیں اللہ کی راہ میں غریبوں پر، تو فرمایا میرے محبوب انہیں آگاہ کر دیا جائے، اعلان کر دیا جائے، الا انہا قربۃ لہم، یہ عمل ان کا مقبول ہو گیا، اس سے انہیں اللہ کے حضور قربت نصیب ہوگی، سیدخلہم اللہ فی رحمتہ، اور صرف قربت ہی نہیں، اللہ تعالیٰ انہیں اپنی رحمت خاص کے دامن میں لے لے گا، اپنی رحمت کی جھولی میں لے لے گا۔ تو آپ نے دیکھا کہ قربت کا بیان کر کے اس سے بھی بڑھ کر رحمت کا درجہ بیان کیا، انہیں قربت نصیب ہو جائے گی، اور قربت سے آگے اپنی خاص رحمت کی جھولی میں اللہ پاک ان کو لے لے گا، اپنے دامان رحمت میں لے لے گا، آغوش رحمت میں لے لے گا۔ ان اللہ غفور الرحیم، بے شک اللہ بخشنے والا اور رحمت فرمانے والا ہے۔ پھر نمازیوں کا ذکر آیا، وہ لوگ جو نماز پڑھتے ہیں، جو زکوٰۃ دیتے ہیں، جو زندگی میں ہر معاملے میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرتے، اطاعت گزار ہیں۔ اب ان کے صلے کا ذکر آیا ہے قرآن مجید میں، سورہ النور میں ارشاد فرمایا وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّکَاةَ وَأَطِیعُوا الرَّسُولَ لَعَلَّکُمْ تُرْحَمُونَ، ایمان والو نماز قائم کرو، زکوٰۃ ادا کیا کرو، اور رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت کیا کرو، غلامی، اتباع اور اطاعت اختیار کیا کرو، لعلکم ترحمون، تاکہ تم پر رحمت کی جائے۔ تو گویا نماز کا صلہ بھی رحمت بنایا گیا، زکوٰۃ کی ادائیگی کا صلہ بھی رحمت بنایا گیا، اطاعت رسول کا صلہ بھی رحمت بنایا گیا۔ اس کے بعد ایک اور مقام پر فرمایا اب جو مؤمنین ہیں، جو اعمال صالحہ کے ارتکاب کرتے ہیں، یہاں ذکر تھا اقامت صلاۃ کا بصیلہ رحمت، ایتاء زکوٰۃ کا بصیلہ رحمت، اطاعت رسول کا بصورت صلہ رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اب یہاں پر سورت نمبر جاسیہ، سورہ الجاسیہ میں ارشاد فرمایا فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ فَيُدْخِلُهُمْ رَبُّهُمْ فِي رَحْمَتِهِ ذَلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْمُبِينُ، پس وہ لوگ جو ایمان لے آئے اور اعمال صالحہ کے مرتکب ہوتے ہیں، نیک اعمال کے مرتکب ہوتے ہیں، ایماندار ہو گئے اور نیکوکار ہو گئے، فَيُدْخِلُهُمْ رَبُّهُمْ فِي رَحْمَتِهِ، انہیں خوشخبری سنا دیں کہ اللہ تعالیٰ انہیں اپنی رحمت کے دامن میں لے لے گا، اپنی رحمت کے دائرے میں داخل کر لے گا۔ اور اللہ کی رحمت کے دائرے میں داخل ہو جانا، فرمایا هو الفوز المبین، یہ بڑی ظاہر و باہر کامیابی ہے، بہت بڑی نمایاں کامیابی، جیسے کوئی آخری اچیومنٹ ہوتی ہے، فائنل ایم، آبجیکٹو اور ڈیسٹینیشن ہوتا ہے، جیسے وہ اچیو ہو جائے، فرمایا الفوز المبین، سب سے بڑی ظاہری نمایاں کامیابی ہے کہ اللہ کی رحمت کے دائرے میں داخل ہو جانا۔ تو آپ دیکھیں گے قرآن مجید کی تعلیمات کا، اس سے پورے اسلام کا مزاج آپ کے سامنے آ رہا ہے، تعلیمات قرآن کا مزاج سامنے آ رہا ہے، احکام الہیہ کا مزاج سامنے آ رہا ہے، اوامر قرآنی اور اوامر الہیہ اور اوامر تعلیمات نبوی صلی اللہ علیہ وسلم، ان کا مزاج اجاگر ہو کے سامنے آ رہا ہے۔ پھر سورہ الاعراف میں ارشاد فرمایا گیا قرآن مجید کو خاموشی سے سننے والے، جو قرآن مجید کی تلاوت کو سنتے ہیں اور خاموش رہتے ہیں، اس کا ادب بجا لاتے ہیں، فرمایا وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ أَنصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ، لوگوں کو حکم دیا گیا کہ جب تمہارے اوپر قرآن پڑھا جائے، تم موجود ہو اور تمہارے سامنے قرآن پڑھا جا رہا ہے، خواہ امام تلاوت کر رہا ہے دوران نماز اور تم اس کی ابتدا میں باجماعت نماز پڑھ رہے ہو، خواہ مجلس میں بیٹھے ہو اور قرآن مجید کی تلاوت کی جا رہی ہے، کوئی قاری تلاوت کر رہا ہے، تو جب بھی قرآن کی قرات کی جائے فاستمعوا لہ، حکم دیا کہ سراپا گوش بن کر اس کا سماع کرو، سنو، وانصتوا، اور خاموش رہو، یعنی استماع اور انصات کے دو حکم ہیں، سنو اور خاموش رہو، کیوں؟ لعلکم ترحمون، تاکہ اس ادب قرآن کے نتیجے میں تم پر اللہ کی رحمت نازل ہو، تمہیں اللہ تعالیٰ کی رحمت کا صلہ دیا جائے۔ پھر استغفار کرنے والوں کی بات کی، المستغفرین باللہ، المستغفرین اللہ، اللہ سے استغفار کرنے والے، فرمایا لولا تستغفرون اللہ لعلکم ترحمون،
یہ سورہ النمل میں ارشاد فرمایا کہ اگر وہ اللہ سے استغفار کرتے، معافی طلب کرتے، بخشش طلب کرتے، اگر وہ یہ کام کریں تو ان کے اوپر اللہ کی رحمت کا نزول ہوتا. یعنی فرمایا کہ تم اللہ کی استغفار کرو اس کے حضور، مغفرت طلب کرو تاکہ تم پر رحمت کا نزول ہو. یعنی طلب مغفرت کرو گے تو ملے گی صرف بخشش ہی نہیں بلکہ بخشش پر اضافتاً اللہ کی رحمت بھی ملے گی. ہر جزا کو جب اللہ رب العزت عطا کر کے اس کو اپ گریڈ فرماتے ہیں تو وہ لقب، اس کا جو ٹائٹل بنتا ہے وہ رحمت بن جاتا ہے. ہر صلہ جب اپ گریڈ ہوتا ہے تو صلہ تو ملتا ہے مگر اس پر جب اضافہ ہوتا ہے، مزید اس کا ترقی ہوتی ہے تو وہ اپ گریڈ ہو کر اس کا ٹائٹل رحمت بن جاتا ہے. ہر عطا اور اللہ کی ہر نعمت، اس کا جو بھی وجود، جو بھی شکل اور جو بھی نام ہو وہ اللہ عطا کرتا ہے، اور وہی جب اپ گریڈ ہوتی ہے تو اس کا اگلا ٹائٹل رحمت بن جاتا ہے. اب اس کے بعد فتح مکہ کے موقع پر جو آقا علیہ السلام نے اعلان کیا، سیدنا یوسف علیہ السلام کی کہ جو اناؤنسمنٹ تھی اس کو ریپیٹ کرتے ہوئے آقا علیہ السلام نے انہی الفاظ کے ساتھ اعلان کیا تھا اور عام معافی عطا کی تھی اہل مکہ کو. اب اس کا ذکر ہے. اور انیشلی یہ بات یوسف علیہ السلام نے اپنے بھائیوں کے لیے کہی تھی، معاف کر دیا تھا. تو قرآن مجید نے کہا قال لا تثریب علیکم اليوم یغفر اللہ لکم وہو ارحم الراحمین. جاؤ تم آزاد ہو، آج کے دن تمہارے اوپر کوئی گرفت اور مواخذہ نہیں ہے، آزاد کر دیا. اللہ تعالیٰ تمہیں معاف فرمائے. پھر دعا دے دی مغفرت کی، بخشش کی انہوں نے اپنے بھائیوں کو، اور ساتھ فرمایا وہو ارحم الراحمین، اور وہ سب رحم کرنے والوں سے بڑھ کر رحمت فرمانے والا ہے. سورہ یوسف کی آیت نمبر 92 ہے. تو یہاں بخشش اور مغفرت کے ساتھ اور معافی کے اعلان کے ساتھ اللہ رب العزت کا اسم مبارک جو بیان کیا ارحم الراحمین کہہ کر. پھر وہ صحابہ کرام جنہوں نے ہجرت کی آقا علیہ السلام کے لیے، اللہ تعالیٰ کے لیے، اللہ کے دین کے لیے، گھر بار چھوڑے، وطن چھوڑے، بیوی بچے چھوڑے، کاروبار چھوڑے، ہجرت کی، اور پھر ایمان لانے کے ساتھ ایمان لائے، ہجرت کی، اور پھر عمر بھر اللہ رب العزت کے حضور جہاد کیا، اللہ کے لیے دین کی سربلندی کے لیے جہاد کیا، اور تگ و دو کی، جد و جہد کی. تو اس کا ذکر قرآن مجید نے کہا کہ ان کے لیے صلہ کیا ہے، ایمان لے آئے، ہجرتیں کر دی، گھر بار چھوڑ دیے، اور پوری زندگی اللہ کے لیے، اللہ کے دین کے لیے جد و جہد میں اور جہاد میں گزار دی. کیا اجر ہے؟ الذین آمنوا وہاجروا وجاہدوا فی سبیل اللہ باموالہم وانفسہم اعظم درجۃ عند اللہ وَأُولَئِكَ هُمُ الْفَائِزُونَ يُبَشِّرُهُمْ رَبُّهُمْ بِرَحْمَةٍ مِّنْهُ وَرِضْوَانٍ وَجَنَّاتٍ لَهُمْ فِيهَا نَعِيمٌ مُقِيمٌ. اور فرمایا کہ وہ لوگ جو ایمان لے آئے، جنہوں نے ہجرت اختیار کی، جنہوں نے اپنی جان و مال سے جہاد کیا، قربانیاں دی جان و مال کی اللہ کے دین کے لیے، اللہ تعالیٰ کے ہاں ان کا اعظم بڑا اونچا درجہ ہے، اور وہ کامیاب و کامران گردانے جائیں گے. یہ فرما کے فرمایا وَيُبَشِّرُهُمْ، پھر اللہ تعالیٰ انہیں خوشخبری دیتا ہے. اب گلیڈ ٹائیڈنگز کیا دی جا رہی ہیں، خوشخبری کیا دی جا رہی ہے. يُبَشِّرُهُمْ رَبُّهُمْ بِرَحْمَةٍ مِّنْهُ. اب آپ غور کیجئے، اونچا درجہ بھی بیان ہو چکا، اعظم درجۃ، ہم الفائزون، وہ کامیاب و کامران بھی ڈکلیئر ہو چکے، یہ ان کا سٹیٹس تھا. اب اس سٹیٹس پہ فائز ہونے والوں کو اللہ خوشخبری دے رہا ہے کسی اور بہت بڑی شے کی، بڑے اونچے درجے کی، کسی اونچے سٹیٹس کی، بہت بڑی نعمت کی خوشخبری سنائی جا رہی ہے. وہ کیا؟ اور خوشخبری بھی خوشخبری کے لفظ کے ساتھ اللہ بیان فرما رہا ہے. یبشرہم ربہم برحمت منہ ورضوان، ان کے لیے خاص خوشخبری ان کے رب کی طرف سے یہ ہے کہ انہیں خاص اس کی بارگاہ سے رحمت کا خزانہ ملے گا، اور رضوان اور بڑی رضا کی کا خزانہ نصیب ہوگا، اور جنتیں ملیں گی جن میں نعیم مقیم دائمی نعمتیں ہوں گی. تو آپ اندازہ کریں کہ ساری نعمتوں اور کامیابیوں کے عطا کر دینے کے بعد جب اللہ رب العزت خوشخبری دینے کی بات کرتے ہیں تو خوشخبری پھر عنوان رحمت کی صورت میں ہو جاتی، خوشخبری کا عنوان پھر رحمت بن جاتی. پھر اللہ رب العزت نے مؤمنین، جیسے میں نے ذکر کیا، مسلمین، مؤمنین، محسنین، مسلم، مؤمن، محسن، اسلام، ایمان اور احسان،
جیسے 3 درجے بیان کیے، اس طرح ایمان کے باب میں جب ایک آدمی وصول کے ایمان اور ایقان کے درجے پہ پہنچتا ہے اور اس کا ایمان اور علم معرفت پہ چلا جاتا ہے، اس کو قرآن مجید الراسخون فی العلم کہتے ہیں، وہ لوگ جنہیں علم میں رسوخ حاصل ہو جاتا ہے، رسوخ فی العلم نصیب ہو جاتا ہے۔ اب ان کا ذکر کیا تو دیکھیے ان کے حوالے سے کیا ذکر آیا رحمت کا، والراسخون فی العلم یقولون آمنا بہ کل من عند ربنا وما یذکر الا اولو الالباب۔ ربنا، اب یہ راسخون فی العلم دعا کر رہے ہیں، ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا وہب لنا من لدنک رحمہ انک انت الوہاب۔ وہ جو لوگ علم میں رسوخ کے مرتبے پر فائز ہو جاتے ہیں، رسوخ فی العلم کے مقام پہ فائز ہونے والے کہتے ہیں باری تعالیٰ ہم جو کچھ تو نے فرمایا اس پر ایمان لے آئے، یہ سب کچھ، سارا علم، سب آیتیں، سارے احکام ہمارے رب کی طرف سے ہیں، اور ان سے صرف عقل والے اور کامل شعور و دانائی والے ہی نصیحت اختیار کرتے ہیں، پاتے ہیں۔ اب وہ دعا کرتے ہیں باری تعالیٰ ہدایت عطا کرنے کے بعد ہمارے دلوں کو محروم ہدایت نہ کر دینا، گمراہ نہ کر دینا، اور پھر گمراہی سے بچنے کے لیے تاکہ ہدایت میں حفاظت ہو جائے تو کیا مانگتے ہیں، وَهَبْ لَنَا مِن لَّدُنْكَ رَحْمَةً، ہمیں اپنی بارگاہ خاص سے رحمت کا خزانہ عطا کر، بے شک تو بہت عطا کرنے والا ہے۔ تو جب مانگنے کی بات آئی تو مانگی ایک ہی چیز ہے، یہ ساری اللہ کی عطائیں تھیں، اللہ نے انہیں رسوخ فی العلم عطا کر دیا، ایمان میں پختگی عطا کر دی، ان کی معرفت عطا کر دی، صاحبان نصیحت بنا دیا، صاحبان حکمت و دانش بنا دیا، ان کو دلوں میں ہدایت عطا کر دی، اور دعا کے لیے کہا کہ ہدایت کی حفاظت مانگو، اور طریقہ کیا ہے کہ ہدایت مل جانے کے بعد سلب نہ ہو، چھین نہ لی جائے، ہمیشہ قائم رہے، حب لنا من لدنک رحمہ، اور اس کا طریقہ صرف یہ ہے کہ خزانہ رحمت نصیب ہو جائے۔ اگر اللہ کی رحمت نصیب ہو جائے تو ہدایت پھر چھینی نہیں جاتی۔ تو جب یہ طلب کرنے کی بات آئی تو ایک ہی چیز مانگی، اور اس کا نام رحمت ہے۔ پھر مومنوں، جو مسلمان لوگ ہیں، سوسائٹی میں رہنے والے مسلمان بھائی، ان کے لیے فرمایا کہ وہ ایک دوسرے کے لیے محبت کریں، ایک دوسرے کی خیر خواہ بن جائیں، ایک دوسرے کے لیے نصیحت کرنے والے بنیں، ایک دوسرے کی اچھائی چاہنے والے بنیں، ایک دوسرے کی بھلائی چاہیں، کوئی شخص کسی دوسرے کا نقصان نہ طلب کرے، اذیت طلب نہ کرے، کسی دوسرے کو بے عزت نہ کرے، کسی دوسرے کو ننگا نہ کرے، بے نقاب نہ کرے، کسی کی برائی نہ کرے نہ چاہے۔ ہر شخص دوسرے کے لیے ناصح ہو، خیر خواہ ہو، بہی خواہ ہو، ہمدرد ہو، نفع رساں ہو، فیض رساں ہو، محبت کرنے والا ہو، بھلائی پہنچانے والا ہو، ہر شخص اس کا دوسرے سے تعلق ایسا ہو۔ تو اگر ایسے لوگوں کی سوسائٹی ہے تو وہ مومن سوسائٹی، مسلم سوسائٹی، اسلام کی سوسائٹی۔ اب اس تعلیم کے ساتھ آگے ارشاد فرمایا کہ صلہ کیا ملے گا، انما المؤمنون اخوۃ، فرمایا مومنوں کی شان یہ ہے کہ وہ آپس میں بھائی بھائی ہوتے ہیں، ایک دوسرے کے لیے ظالم نہیں ہوتے، ایک دوسرے پر جبر و بربریت نہیں کرتے، ایک دوسرے پر ظلم، دہشت گردی اور وحشت گردی نہیں کرتے، ایک دوسرے پر ڈاکہ زنی نہیں کرتے، ایک دوسرے کی نہ عزت لوٹتے ہیں، نہ مال لوٹتے ہیں، نہ جائیداد لوٹتے ہیں، نہ خون کے پیاسے ہوتے ہیں، ایک دوسرے کے بھائی ہوتے ہیں، ایک دوسرے کی حفاظت کرتے ہیں، ایک دوسرے پر پردہ پوشی کرتے ہیں، ایک دوسرے سے پیار کرتے ہیں، کسی کی کمزوری، گناہ، خطا بھی ہو تو پردہ ڈال کے چھپا لیتے ہیں، اس کی عزت کی حفاظت کرتے ہیں۔ یہ ہے مومنوں کی تعریف جو قرآن نے کی۔ انما کلمہ حصر ہے، معنی یہ ہے کہ مومن صرف وہی لوگ ہوتے ہیں جو آپس میں بھائی بھائی ہوں، جن کا آپس میں بھائی چارہ دکھائی دے، جو مواخات مدینہ میں آقا علیہ السلام بین الانصار والمہاجرین پیدا کی تھی، انہیں آپس میں بھائی بھائی بنا دیا تھا۔ جب تک اس اخوت اور مواخات کی عملی جھلک مسلمانوں میں اندر زندگی کے اندر ایک دوسرے کے ساتھ نظر نہ آئے، قرآن کی آیت کریمہ کی روح سے وہ مومن کہلانے کے حقدار نہیں ہیں۔ ایک طرف یہ قرآن کا معیار ایمان اور معیار مومن ہے، مومن کی تعریف ہے، ایک طرف ہمارا کردار ہے۔ ادھر قرآنی معیار ہے کہ مومن صرف وہ ہیں جو ایک دوسرے کے لیے خون کے بھائی سے بھی بڑھ کر بھائی چارہ، محبت اور الفت اور مودت اور اخوت رکھتے ہیں۔ ایک طرف ہمارا کردار ہے، ہم خونخوار بھیڑیے ہیں دوسرے کے لیے، ہر شخص
دوسرے کی عزت پہ ڈاکہ ڈالنے، اس کی جان اور مال پہ ڈاکہ ڈالنے، اس کے خون سے منہ رنگنے، اس کے مال و دولت کو لوٹنے اور اس کو ہر طرح سے اذیت اور نقصان پہنچانے، تکلیف پہنچانے پر تلا بیٹھا ہے تاکہ خود راحت حاصل کرے۔ ہم بالکل اس کے برعکس ہیں، الٹ ہیں، درندوں سے بھی بدتر ہمارا عمل ہے۔ اور قرآن تو مومن ہی صرف ان کو ڈکلیئر کرتا ہے جن میں اخوت اور مواخات اور بھائی چارہ اور باہمی محبت و مودت انتہائی کمال پہ نظر آئے۔ فاصلحوا بین اخویکم، بھائیوں میں جھگڑا ہو جائے، دوری ہو جائے، فاصلہ آ جائے تو ان میں صلح کرو، حالات کو درست کر دو، ملا دو آپس میں، پھوڑو نہیں جوڑو۔ اسلام پھوڑنے کے لیے نہیں آیا، جوڑنے کے لیے آیا ہے، جدا کرنے کے لیے نہیں آیا، ملانے کے لیے آیا ہے۔ تو اسلام ملاپ چاہتا ہے۔ واتقوا اللہ لعلکم ترحمون، اور اللہ سے ڈرو ایسے کاموں سے جس میں پھوٹ پیدا ہو تاکہ تم پر رحمت کی جائے۔ تو گویا اللہ کی رحمت کے حقدار وہ لوگ ہیں جو آپس میں اخوت و مواخات کی زندگی بسر کرتے۔ اسی طرح پھر ان کا ذکر کیا جو مصیبت کے وقت صبر کرتے، مصائب و آلام میں، اذیت اور تکلیف کے اوقات میں صابر رہتے ہیں، شکوہ نہیں کرتے۔ فرمایا الذین اذا اصابتہم مصیبۃ قالوا انا للہ و انا الیہ راجعون، وہ لوگ کہ جب انہیں کوئی مصیبت آتی ہے تو مصیبت کی گھڑی میں یہ کہتے ہیں کہ ہم سب اللہ کے لیے ہیں اور اللہ ہی کی طرف لوٹ کے جانے والے ہیں، ہم اللہ کی ملکیت میں ہیں، ہمارا اپنا کچھ نہیں، سب کچھ اللہ کا ہے اور اللہ ہی کی طرف ہم بھی اور ہمارا سب کچھ لوٹ کے جانے والا ہے۔ جو لوگ اس قدر صابر ہیں ان کے لیے فرمایا ان کے لیے جزا اور ان کے لیے صلہ کیا ہوگا، اولئک علیہم صلوات من ربہم ورحمہ واولئک هم المہتدون، ان پر اللہ کی طرف سے برکتیں ہوں گی اور انہیں خاص خزانہ رحمت عطا کیا جائے گا۔ اللہ کی طرف سے صلوات نازل ہوں گے ان پر، صلات برکتیں اللہ کی طرف سے ان پر نازل ہوں گی اور انہیں رحمہ، خاص رحمت کا خزانہ عطا کیا جائے گا۔ تو اللہ کی رحمت کا عطا کیا جانا یہ صلہ ہے اس خاص صبر کا۔ پھر ارشاد فرمایا قیامت کے دن وہ لوگ، وہ نیکوکار، وہ متقی، وہ پرہیزگار، وہ اللہ کے کامل ایمان والے، محبت والے، احسان والے بندے اور اس کی بندگی کا اور حضور علیہ السلام کی اطاعت اور اتباع کا کامل حق ادا کرنے والے بندے قیامت میں جائیں گے تو اللہ پاک ان کے اس کامل ایمان کے سبب سے ان کے نور ان کے چہروں پر آ جائیں گے اور ان کے چہروں پر نور چمک رہا ہوگا اور نور دمک رہا ہوگا اور دور سے وہ چہروں کے نور کے باعث پہچانے جائیں گے، وہ نور والے بن جائیں گے، چہرے ان کے سفید ہوں گے نور کے باعث۔ تو ان کا ذکر کیا ہے کہ ان کے ساتھ رحمت کا بیان کیسے آیا، یہ اب غور طلب ہے۔ سورہ آل عمران ارشاد فرمایا وَأَمَّا الَّذِينَ ابْيَضَّتْ وُجُوهُهُمْ فَفِي رَحْمَةِ اللَّهِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ، پس وہ لوگ جن کے چہرے قیامت کے دن اللہ رب العزت نور کے باعث سفید کر دے گا، جن کے چہرے عین سفید دودھ کی طرح نورانی ہوں گے، وہ نور کے باعث نورانی سفید چہرے کیوں ہوں گے؟ ففی رحمت اللہ، وہ اللہ کی رحمت کے دائرے میں آ گئے ہوں گے۔ اللہ کی رحمت ان کے چہروں کو یہ رنگ دے دے گی، اللہ کی رحمت ان کے چہروں پر نور کا یہ سما پیدا کر دے گی۔ ہم فیہا خالدون، وہ ہر وقت اللہ کی رحمت میں رہیں گے ہمیشہ۔ اسی طرح آگے چل کے قرآن مجید نے پھر ارشاد فرمایا حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت حوا رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب وہ زمین پر اترے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو پہلی دعا سکھا دی کہ کس طرح استغفار کرنا ہے، کس طرح طلب بخشش، طلب مغفرت کرنی ہے، کس طرح اللہ رب العزت کے حضور توبہ کرنی ہے۔ ان کی شان کے لائق ان کو خود اللہ رب العزت نے دعا تلقین فرمائی۔ یہ بات یاد رکھ لیں، یہ وہ دعا ہے جو اس کائنات ہست بود میں پہلی دعا اللہ رب العزت نے اپنے کسی بندے کو سکھائی، پہلی دعا حضرت آدم علیہ السلام کو اور حضرت حوا کو سکھائی، اور سکھائی بھی جنت میں اترنے سے قبل۔ تو اللہ رب العزت کی طرف سے تلقین کی گئی، سکھلائی گئی پہلی دعا، وہ سنیے کیا ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام، حضرت حوا علیہ السلام کی زبان سے جو اللہ پاک نے بیان کیا، قالا، ان دونوں نے دعا کی، عرض کیا، ربنا ظلمنا انفسنا
وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ۔ سورہ اعراف میں ارشاد فرمایا، ان دونوں نے دعا کی، عرض کیا ہے ہمارے رب ہم نے اپنی جانوں پر ظلم کیا، اور اگر تو ہماری بخشش نہیں فرمائے گا، وَتَرْحَمْنَا، اور ہم پہ اپنی رحمت نہیں فرمائے گا، اگر ہمیں تیری بارگاہ سے تیری بخشش اور تیری رحمت کا حصہ نصیب نہ ہوا تو ہم خسارے والوں میں شامل ہو جائیں گے۔ تو ان کو بھی دو چیزیں مانگنے کے لیے اللہ رب العزت نے سکھایا توبہ میں، ایک میری بخشش مانگو، ایک مجھ سے میری رحمت مانگو۔ اور آف کورس بخشش ہی اسی رحمت کی ایک برانچ ہے، رحمت کی فرع ہے۔ قرآن مجید نے جا بجا بخشش کو رحمت کہا ہے، رحمت کو بخشش کہا ہے۔ تو ایک ہی چیز مانگی در حقیقت کہ مجھ سے میری رحمت طلب کرو، رحمت طلب کرو گے تو بخشش بھی آ جائے گی، مگر مغفرت اور رحمت کو طلب کرنا یہ پہلی دعا کا مضمون تھا۔ پھر حضرت نوح علیہ السلام نے جو دعا کی، یہ سیدنا آدم علیہ السلام کی دعا تھی۔ حضرت نوح علیہ السلام نے جو دعا کی، جس کا ذکر سورہ ہود میں آتا ہے، اس میں بھی یہی دو چیزیں مانگی گئیں۔ یعنی یہ بنیادی طور پہ یہ سارے مضامین قرآن مجید کے جملہ آیات جن کا مطالعہ ہم کرتے چلے آ رہے ہیں، آپ دیکھیں کہ ارتکاز ہے ایک ہی نقطے پر۔ وہ جو کچھ مانگا جا رہا ہے، جو کچھ دیا جا رہا ہے، جو کچھ اونچے مرتبے میں عطا کیا جا رہا ہے، وہ سارا کا سارا مرکز و محور اس کا رحمت ہے، رحمت ہے، رحمت ہے۔ کبھی رحمت کے ساتھ مغفرت ہو جاتی ہے، کبھی رحمت کے ساتھ رزق آ جاتا ہے، کبھی رحمت کے ساتھ اس کی رضوان رضا آ جاتی ہے، کبھی رحمت کے ساتھ جنت آ جاتی ہے، مگر مرکز اور محور اللہ کی ہر نعمت پر، ہر مقام پر رحمت ہی رہتا ہے۔ تو یہاں ان کی دعا نوح علیہ السلام کی ہے، قال رب انی اعوذ بک ان اسألک ما لیس لی بہ علم والا تغفر لی وترحمنی اکن من الخاسرین۔ باری تعالیٰ اگر تو نے مجھے اپنی مغفرت سے اور اپنی رحمت سے نہ نوازا تو میں یقیناً خسارے میں ہونے والوں میں چلا جاؤں گا، خسارے والوں میں چلا جاؤں۔ تو یہاں بھی آپ نے دیکھا کہ انبیاء کو جو رحمت سکھائی جا رہی ہے، جو دعا سکھائی جا رہی ہے، اس دعا کا بھی مرکزی اور محوری مضمون اللہ کی رحمت ہی ہے۔ تو یہ اللہ رب العزت کا جو رحمت کا تصور ہے، یہ اتنا حاوی، اتنا بسیط، اتنا وسیع اور اتنا محیط ہے ہر شے پر کہ اسی سے اسلام کا اور اسلام کی جملہ تعلیمات کا اور شریعت کے جملہ احکام و تعلیمات کا مزاج سامنے آ رہا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی قبول کرے، اور اس مضمون کو انشاءاللہ اگلی نشست میں لے کے آگے بڑھیں گے۔ وما علینا الا البلاغ۔ سلام علیکہ یا رسول، سلام علیکہ یا